ہم بڑی خاص بات کلام مقدس میں سے دیکھنے اور سیکھنے والے ہیں، اور آج کا جو مضمون ہے وہ ہے الفاظ کی قدرت، پاور آف ورڈز۔ ہم آج دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ لفظوں کی کیا پاور ہے، ہمارے الفاظ کی کیا پاور ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایمانداروں کے لفظوں میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ پریز گاڈ۔ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ مل کے نکالیے گا امثال کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 20 اور 21 آیت کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ Proverbs 18 verse 20 and 21۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے، اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جی کیا لکھا ہے؟ آدمی کا پیٹ اس کے منہ سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی، یہ دو قوتیں ہیں، یاد رکھیں، یہ دو قوتیں ہیں، دو پاورز ہیں۔ موت ایک پاور ہے، موت کا ڈیمن ہے، موت کا ڈیمن ہے۔ لکھا ہے موت اور زندگی، زندگی بھی ایک قوت ہے، زندگی کا فرشتہ ہے، اور زندگی کا مالک یسوع ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے جی؟ زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ جو اس کو دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ ایک بات پہلی جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ کے لفظ، آپ کی زبان، میرے ساتھ رہنا، دھیان سے سننا، آپ کے لفظ، آپ کی زبان ایک بیج ہے، اور اس کی فصل آپ کی زندگی ہے۔ یعنی جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ بیج کی طرح بویا جاتا ہے، اور کاٹتے کب ہیں؟ زندگی کے اندر۔ اسی لیے کیا لکھا ہے پہلی ورس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ تو آج اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بولتے ہیں سوچ کر بولیں۔ آج ہم کلام میں سے دیکھیں گے کہ کن لوگوں نے اپنے لیے کیا بولا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جنہوں نے لعنتیں بولی وہ لعنتوں میں گئے، جنہوں نے برکت کو، زندگی کو، قوت کو، طاقت کو کلیم کیا، وہ برکت، زندگی، قوت، طاقت میں بڑھتے گئے۔ اسی لیے آج اس پیغام کے بعد آپ نے اپنے الفاظ کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اپنے لیے لائف کو کلیم کرنا شروع کریں، پراسپیرٹی کو کلیم کرنا شروع کریں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ ہمارے اختیار میں اس بات کو کر دیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ اپنے لیے کلیم کریں گے وہ ہمارے لفظ، ہمارے جملے، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت ہی ہمارے لیے موت بھی لائے گی، ہماری گفتگو، ہمارے لفظ، ہماری بات چیت ہی ہمارے لیے زندگی بھی لے کر آئے گی۔ تو دونوں چیزیں کس کے اختیار میں جی؟ ہماری زبان، ہمارے لفظوں کے۔ اسی لیے آج کے بعد آپ نے بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے لیے خود قرض بلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے قرض کرتے ہیں، ہم اپنے حالات کے لیے قرض چاہتے ہیں۔ قرض لعنت یہ نہیں کہ کوئی برے لفظ بولیں، کبھی کبھی ہم اپنے لیے بولتے ہیں میں انہی کے لیے کیوں ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے۔ ہم ہمیشہ بری باتیں اپنے لیے بولتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ بری باتیں، وہ لفظ جو ہیں وہ بیج کی طرح ہماری زندگی میں بوئے جاتے ہیں، اور ہم پوری زندگی ان کو کاٹتے رہتے ہیں۔ پہلی بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کی زبان میں، لفظ میں ہی یہ دو قوتیں کیوں رکھی ہیں؟ یہ سوال ہے نا کہ خدا نے کیوں رکھی ہیں یہ دو قوتیں انسان کی زبان میں؟ ہم نے پڑھا ہے، کلام کہتا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ کیوں ہے زبان کے قابو میں؟ کبھی سوچے اس بات کو؟
کیوں ہیں انسان کی زبان کے قابو میں یہ دو بڑی قوتیں؟ اس کی بہت بڑی لاجک ہمیں کلام سے ہی ملتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات پوری جو ہے یہ یسوع مسیح کی باپ کی پاک روح کی زبان اور ان کے بولنے سے قائم کی گئی ہے. پیدائش کی کتاب پڑھیں، سوائے انسان کو چھوڑ کر ہر ایک چیز لکھا ہے خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور کیا ہوا جی؟ خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو، اور کیا ہوا جی؟ خدا نے کہا گھاس اگے اور گھاس اگی. خدا نے کہا فلک پر نیر ہو اور فلک پر نیر ہوئے. خدا نے کہا پانی جاندار کثرت سے پیدا کریں اور ایسا ہوا. پورا پہلا باب جو ہے لکھا ہے خدا نے کہا، خدا نے کہا، خدا نے کہا، خدا نے کہا. یعنی خدا کے لفظوں میں، خدا کی گفتگو میں، خدا کی زبان میں تخلیق کی قوت تھی اور ہے. اور پھر پہلے باب کی 26 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے. اب خدا نے پہلے کہا، میری اور آپ کی تخلیق دو چیزوں سے ہے، خدا کے کہنے سے یعنی لفظوں سے، اور پھر خدا نے اپنے ہاتھوں سے مٹی لی اور ہمیں بنایا. اور جب اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا تو اس صورت اور شبیہ میں خدا نے انسان کو اپنے ایٹریبیوٹس دیے، اپنی خصوصیات دیں، اپنی قوت دی، اپنی طاقت دی. اور اس قوت، اس طاقت، ان ایٹریبیوٹس میں ایک قوت یہ تھی کہ جیسے خدا بول کر تخلیق کرتا تھا، انسان میں یہ تخلیق کے عمل کو رکھا کہ جو کچھ وہ بولے گا وہ ہوگا. ہیلیلویا. اسی لیے میں اور آپ خدا کی شبیہ پہ ہیں، فرشتے خدا کی شبیہ پہ نہیں ہیں. جو اتھارٹی میرے اور آپ کے پاس ہے وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے. جو قوت میرے اور آپ کے پاس ہے وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اس کی شبیہ پہ نہیں، میں اور آپ اس کی شبیہ پہ ہیں. اسی لیے جیسے خدا کہتا ہے اور چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، ایماندار کہتے ہیں تو ان کے لفظوں کی قدرت سے چیزیں تخلیق ہوتی ہیں. اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. خدا نے جب مجھے اور آپ کو بنایا ہے تو اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پہ بنایا ہے. پرابلم پتہ کہاں آتی ہے؟ ہم کیوں بہت سے کام نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں. یہ میں کیسے کروں گا؟ بائبل بھری پڑی ہے. لوگوں نے کہا آسمان بند ہو جائے، آسمان بند ہوا. کسی نے کہا بارش ہو، بارش ہوئی. کسی نے کہا سورج غروب نہیں ہوگا، یشوا نے سورج کو حکم دیا کہ سورج غروب نہیں ہوگا. پڑھیں یشوا کی کتاب میں سورج غروب نہیں ہوا. موسیٰ نے لاٹھی ماری ایمان سے کہ سمندر دو حصے ہو، سمندر دو حصے ہوا. یہ سارے انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. یہ میری اور آپ کی طرح انسان تھے. انہوں نے اپنی اس اتھارٹی کو، اس اختیار کو جو خدا کی طرف سے سونپا گیا تھا، وہ ڈومینین، وہ اتھارٹی جو دی تھی، اس کو سمجھ کے استعمال کیا اور خدا کی قدرت ظاہر ہوئی. اس لیے یسوع مسیح نے کیا بولا؟ یسوع مسیح نے بولا کہ اگر تم ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو اس پہاڑ سے کہو کہ اکھڑ کر سمندر میں جا پڑ تو وہ ایسا ہی ہوگا. یعنی ہمارے لفظوں میں یہ قدرت ہے کہ ہم پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ جب ایماندار لوگ کوئی چیز کلیم کرتے ہیں، جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، ایسا نہیں اس کا وجود نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ان کا وجود ہے. ہمیں ابلیس نظر آتا ہے؟ ابلیس نظر آتا ہے کسی کو؟ نو. لیکن اس کا وجود ہے کہاں پہ؟ روحانی عالموں میں. ہمیں پاکرو نظر آتا ہے؟ نو. لیکن پاکرو کا وجود ہے کہاں؟ روحانی عالموں میں. یسوع مسیح نظر آتا ہے؟ نو.
खुदा बाप नजर आता है? नो। फरिश्ते नजर आते हैं? नो। इसी तरह जो कुछ आप बोलते हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो रूहानी आलमों में वो वजूद पकड़ते हैं, और फिर जब वो वजूद पकड़ते हैं तो उस रूहानी आलम और जिस्मानी आलम के बीच में एक ब्रिज बनता है। वो ब्रिज ईमान का ब्रिज है। जब आप बोलते हैं वो चीज रूहानी आलमों में क्रिएट होती है, और आपके ईमान के बाइस वो जो ब्रिज बना वो जिस्मानी आलमों में उसके असरात नजर आएंगे। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो ना तो रूहानी आलमों में वो चीज वजूद पकड़ेगी, ना जिस्मानी आलमों में उसके असरात नजर आएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम ईमान रखो और शक ना करो तो पहाड़ों को हटा सकते हो। अगर ईमान नहीं है, शक है, तब हम पहाड़ों को हटा नहीं सकते हैं। मुझे और आपको जिंदगी के लिए पैदा किया गया है। मुझे और आपको डोमिनियन दी गई है। मुझे और आपको इख्तियार दिया गया है। मुझे और आपको तोड़ने का, खोलने का, बांधने का, उठाने का, आसमानों को खोलने का, आसमानों को बंद करने का जमीन पर इख्तियार दिया गया है, ताकि हम जमीन पर रहते हुए खुदा के जलाल को जाहिर कर सकें। हम इसलिए जलाल जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि हम ईमान में कमजोर हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके लफ्जों में खुदा की कुदरत है। अगर आप ईमानदार हैं तो जो कुछ आप बोलेंगे ईमान से बोलेंगे वो होगा। जो कुछ आप कहेंगे ईमान से कहेंगे वो होगा। लेकिन क्या चीज है जो हमारी बरकत रोकती है? वो है शक। शक हमें रोक लेता है, जिसके बायस हम जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के सिवा कोई शख्स ऐसा नहीं था जो जिंदगी पा सकता था। हमने क्या पढ़ा? मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। अगर कोई शख्स आज, जो कि नामुमकिन बात है, ऐसा हो जिसकी जात में गुनाह ना हो, तो वो कभी मर नहीं सकता। लेकिन नस्ल इंसानी में आदम से आज तक सिर्फ एक ही जात है जो यीशु मसीह थी। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह को मारा नहीं गया, वो मर सकता ही नहीं था। भले वो बदन में था लेकिन वो इमोर्टल था। और ये बात कलाम से हम साबित कर सकते हैं। यीशु मसीह जो था वो मर नहीं सकता था, क्योंकि मर वो सकता है जिसकी जात में गुनाह है। क्या लिखा है? गुनाह की मजदूरी। और यीशु मसीह की जात में गुनाह नहीं था। इसलिए अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका 10वें बाब की 17वीं आयत देखें तो यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। मैं अपनी जान, यानी यीशु मसीह की जान कोई ले नहीं सकता था। आगे लिखा है, ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। तो यीशु मसीह की जात में चूंकि गुनाह नहीं था, इसलिए उसकी जुबान में अथॉरिटी थी कि वो जिंदगी को कायम रख सके। यानी यीशु मसीह के बारे में फिलोसोफर्स ये कहते हैं, उलमा ये कहते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर मारा नहीं गया। यीशु मसीह को पढ़े आप तो लिखा है, उसने अपनी जान खुद दी, रजा कराना तौर पर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की जात में गुनाह ना होने के बायस उसके पास अबदी जिंदगी थी। मैं और आप अबदी जिंदगी के लिए पैदा किए गए हैं। गो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि हर ईमानदार मरेगा। क्यों? उसकी रीजन क्या है कि हमारे आबाओ अजदाद, यानी हमारा जो बाप आदम था, उसने जो गुनाह किया उसकी सजा पूरी नस्ल इंसानी को मिली कि चूंकि तूने गुनाह किया है इसलिए तू खाक में लौटेगा। हम सब जो हैं वो जिस्मानी तौर से मरेंगे, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हम रूहानी तौर से हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे।
یعنی یسوع مسیح ہمارا وسیلہ ہے ابدی زندگی کا، اور ابدی زندگی اس کے وسیلہ سے ہی ہے۔ اسی لیے یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جسمانی طور سے ہر کوئی مرے گا، یسوع مسیح نے بھی بھلے خود ہی جان دی لیکن وہ مرا، ہم سب مریں گے، لیکن یہ جو زندگی ہے یہ ابدی زندگی کی بات ہے۔ قوم بنی اسرائیل جو تھی، اس سے پہلے کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوتے، خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو بہت سے قوانین دیے اور ایک خاص بات بولی۔ خدا نے کہا کہ میں آج کے دن زندگی اور بھلائی، موت اور برائی تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے خدا نے آدم کو کہا کہ یہ درخت تیرے سامنے ہے، اس کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ وہاں پہ خدا نے اس کو زندگی کا درخت بھی متعارف کروایا، خدا نے اس کو اس کا نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی متعارف کرایا۔ لیکن آدم نے کیا کیا؟ آدم نے زندگی کا درخت نہیں کھایا، اس نے کون سا درخت کھایا؟ آج بھی میں اور آپ یاد رکھیں، ہم اکثر اوقات خدا کے کلام کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کلام میں زندگی ہے، لیکن ہم کلام کی طرف نہیں جاتے، ہم زندگی کی طرف نہیں جاتے، ہم گناہ، موت، برائی کی طرف جاتے ہیں۔ آئیں کلام کیا کہتا ہے، میرے ساتھ نکالیں استثنا کی کتاب۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کیا حکم دیا، جو حکم صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 30 باب پڑھیں جی ذرا، اس کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت تک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ دیکھ، میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہو۔ جی بس یہاں پر میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں، 2 باتیں خدا نے بتائی ہیں۔ پہلی بات پتہ کیا بتائی ہے؟ کہ تم مجھے گناہ کرنے کا بہانہ نہیں دے سکتے۔ کیا لکھا ہے؟ غور کریں کیا لکھا خدا نے بولا، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی میں اس گناہ سے کیسے جان چھڑاؤں، یہ گناہ بہت مشکل ہے، یہ میرا خاندانی گناہ ہے، یہ میرے خون میں ہے، ہاں سب کچھ ہے، لیکن خدا کہتا ہے وہ بہت مشکل نہیں ہے، اور نہ وہ تجھ سے دور ہے، وہ آسمانوں میں تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا اور اس کو ہمارے پاس لائے گا، اور آگے لکھا کہ نہ وہ سمندر کے پار ہے کہ تو یہ کہے کہ سمندر پار کون جائے گا، بلکہ وہ کہاں ہے؟ وہ تیرے منہ میں ہے، وہ تیرے دل میں ہے۔ یعنی ہم جب گناہ کرتے ہیں ہم خدا کو عذر نہیں دے سکتے کہ اس گناہ سے میں چھوٹ نہیں سکتا۔ خدا کہتا ہے یہ مشکل نہیں ہے، وہ گناہ تیرے وہ کلام تیرے اندر ہے، تیرے منہ میں ہے، زندگی تیرے پاس ہے، تو مجھے عذر نہیں دے سکتا، تیرے لیے مشکل نہیں گناہ چھوڑنا۔ لیکن دوسری بات خدا کیا بتاتا ہے وہاں پہ؟ کہتا ہے خدا کہتا ہے میں 2 چیزیں تیرے سامنے رکھتا ہوں، زندگی اور بھلائی، موت اور برائی۔ تو پہلی بات خدا اس کلام میں کہتا ہے کہ کوئی بات مشکل نہیں ہے، ہم ہر طرح کا گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے سامنے 2 چوائسز رکھی ہیں، زندگی کو اور بھلائی کو رکھا ہے، موت
اور برائی کو رکھا ہے۔ تیری چوائس ہے کہ تو کیا چوز کرے گا۔ جو تو چوز کرے گا وہ تیرے لیے ہوگا۔ ہم زندگی کیسے پاتے ہیں؟ کیسے ہماری زبان میں زندگی ہے؟ کیسے ہماری زبان میں اتھارٹی ہے؟ کیسے ہماری زبان میں برکت ہے؟ اس کا جواب بھی خدا نے یہاں دے دیا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ سن لے غور سے، بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج سے آپ کی زبان میں، آپ کے لفظوں میں اتھارٹی ہو، تو یہاں پر ایک بات ہم نے کیا پڑھی جی؟ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ جیتا رہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان، آپ کے لفظوں میں اتھارٹی ہو، تو کلیہ کیا ہے؟ خدا سے محبت رکھنا۔ ہیلیلویا! خدا سے ایفیلیشن رکھنا، خدا سے کمیون کرنا، خدا کی حضوری میں چلنا، خدا کو اپنا آپ دے دینا، تب آپ کی زبان میں اتھارٹی ہے۔ یہ کلیہ ہے۔ لیکن اگر ہم گناہ کرتے رہیں، برائی کرتے رہیں، بدی کرتے رہیں اور ہم بولے کہ ہماری زبان میں اتھارٹی ہو، نیور، کبھی نہیں۔ اتھارٹی اس وقت ہے جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کا کلام آپ میں ہے۔ اس لیے خدا نے چوائس دی ہے، فری ول ہے۔ فری ول ہے کس بات کی؟ کہ آپ برائی کو پسند کرتے ہیں یا اچھائی کو۔ آج بہت سارے لوگ خاندانی طور پر کیوں پھنسے رہتے ہیں؟ کیوں پراسپیرٹی نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی اور بھلائی کو پسند نہیں کرتے۔ ہمیں برائی میں، موت میں، گناہ میں زیادہ لذت ملتی ہے۔ اس باعث ہم ساری زندگی اس اتھارٹی کو، اس ڈومینین کو، اس اختیار کو، اس لفظوں کی قدرت کو استعمال ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ خدا سے محبت نہیں ہے۔ تو کلیہ کیا ہے؟ خدا سے محبت۔ خدا سے محبت آپ کے لفظوں میں اختیار کو پیدا کرتی ہے۔ آپ جو کچھ بولیں گے، خدا کی قدرت اس کو کریٹ کرے گی۔ آپ جو کچھ کہیں گے، فضاؤں میں وہ بات گونجے گی۔ آپ جو بات کہیں گے، خدا کے فرشتے ان کو پورا کریں گے، کیونکہ آپ کی خدا سے محبت ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ تو اپنے پورے دل، پوری عقل، پوری جان سے میرے سے محبت رکھ۔ آدھے دل سے، آدھی جان، آدھی عقل سے نہیں، پورے دل سے، پوری جان سے، یعنی 100% خدا کو دے دیں۔ جہاں کہیں آپ جائیں، یہ سوچ کے جائیں کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا ہر ایک ایکٹ محبت کے اندر ہو، خدا کو جاننا، خدا کو سمجھنا، خدا سے محبت کرنا ہے۔ اس وقت لفظوں میں قدرت ہے جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تب ہی ہم زندگی پاتے ہیں۔ آج اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، آپ کو کسی پادری کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بشپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی معجزے دکھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی خدا سے محبت ہے، آپ اپنے لیے خود پادری ہیں، خود نبی ہیں، خود مبشر ہیں، خود ہر چیز کہ خدا کی قدرت آپ میں سے کام کرے گی۔ ہم محتاج رہتے ہیں، اس محتاجی کا حل ایک ہی ہے، خدا سے محبت کرنا شروع کریں۔ جیسے آپ خدا سے محبت کرنا شروع کریں گے، یاد رکھیں آپ کے لفظوں میں ایسی اتھارٹی ہوگی کہ آپ کامیابی، بحالی، برکت، شفا، روحانی ترقی، روحانی نعمتیں، روحانی خدمتیں، روحانی تاثیریں، رشتوں میں بحالی، ہر طرح سے پراسپیرٹی میں چلتے رہیں گے۔
क्योंकि जो कुछ आप बोलेंगे आपके लफ्जों में खुदा की कुदरत होगी। हमने पिछले हफ्ते एक बात देखी कि यरूशलेम शहर की जो दीवार थी वो सिर्फ लफ्जों से ललकारने से गिरी थी। क्यों? क्योंकि कौम बनी इसराइल ने खुदा के कलाम पर अमल किया। खुदा ने जो इंस्ट्रक्शंस दी उन्होंने उसको पूरा किया, और वो जो दीवार थी उनके ललकारने के वसीला से गिर पड़ी। आज अगर आप कलाम पर अमल करते और खुदा से मोहब्बत करते हैं, आपके चौगिर्द की हर तरह की दीवार यीशु नाम से गिरती है। क्यों? क्योंकि खुदावन के लोगों के लफ्जों के अंदर कुदरत पाई जाती है। खुदा जोर बख्शता है, क्योंकि कलाम कहता है क्योंकि जिंदगी, मौत और जिंदगी दोनों जुबान के काबू में है। आप जानते हैं बहुत से वाकयात, लेकिन मैंने चंद वाकयात आपके लिए निकाले हैं। बनी इस्राएल कौम बड़ी कुदरत के साथ मुल्क मिस्र से निकल के आई, और रास्ते में एक जगह आई जहां पर वो मूसा से शिकायत करने लगे। और आप जानते हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, काश हम मिस्र में मर जाते, या काश हम बियाबान में मर जाए। पढ़ ले जरा ये बात, गिनती की किताब उसका 14वां बाब, और हाँ जी पढ़े जरा, पहली आयत से पढ़े जी, पहली 2 आयत पढ़ ले जरा। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी, और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे, और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद जी, काश इस बियाबान में ही मरते। तो आप जानते हैं कि सिर्फ दो लोग वादा की सरजमीन पर गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से अपने लिए मौत को क्लेम किया था। याद रखें, आपके लफ्जों में कुदरत है। जो कुछ आप बोलते हैं वो आपके लिए होता है। एक शख्स ने इनमें से जा सका, सिर्फ दो लोग वादा के सरजमीन पर दाखिल हुए। ये सारी नस्ल खुदा ने बियाबान में मार दी। उसके बाद आप देखें, याकूब की बीवी राखल जब याकूब अपने ससुर लाबन के पास से भागा, तो लिखा है कि वो वहां से राखल जो थी अपने बाप के बुत चुरा कर ले आई, और उसने ये बात याकूब को नहीं बताई। और लिखा है कि लाबन ने याकूब का ताकुब किया, यानी उसका पीछा किया, और जब उसको पा लिया तो उसने बोला कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो क्यों चुपके से भाग आया और साथ मेरे बुत भी चुरा लाया? उसने बोला, जिसके पास तेरे बुत निकले वो जान से मारा जाएगा। क्योंकि याकूब नहीं जानता था कि उसकी बीवी राखल के पास बुत है। पढ़े जरा, ये निकाले हवाला पैदाइश की किताब उसका 31 बाब, पढ़े जरा 22वें बाब से 38 आयत तक क्या लिखा है। पैदाइश 31 22 से 38। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताकुब किया, और जलाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। और रात को खुदा लाबन आरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा, और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जलाद के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया, और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तू छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया, और मुझे कुछ कहा भी नहीं? वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता, और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी ना दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। खैर, अब तू चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कहीं तू अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन ना ले। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। जी हाँ, तो यहां पर याकूब ने क्या बोला? जिसके पास तेरे बुत मिले वो क्या होगा जी? जीता ना बचेगा। क्योंकि याकूब आगे क्या लिखा जी? याकूब लिखा, याकूब नहीं जानता था, पढ़े,
तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। तो राखल ने याकूब को यह बात नहीं बताई, लेकिन मर्द खुदा याकूब के लफ्जों में खुदा की तरफ से अथॉरिटी थी। उसने ये बात तो कह दी, जानता नहीं था। हुआ क्या हम पढ़ेंगे, मुख्तसर करेंगे। हुआ ये कि लाबन ने तलाशी ली और राखल जो थी वो हामला थी, बिन्यामीन होने वाला था। राखल उस सारे बुतों के ऊपर कपड़ा बिछा के बैठ गई और उसने अपने बाप को तलाशी ना लेने दी, और वो इस बात से बच गई। बुत बरामद नहीं हुए। याकूब ने अपने ससुर से झगड़ा किया और उसका ससुर चला गया। मगर चूंकि याकूब के मुंह से ये लफ्ज निकले थे, अगर आप 35वें बाब में आए तो सफर के दौरान ये जा रहे थे, तो राखल जब बिन्यामीन को जनने लगी तो लिखा कि वो मर गई। क्यों? क्योंकि याकूब के मुंह से ये लफ्ज निकले थे कि जिसके पास तेरे बुत मिले वो जान से मारा जाएगा। याकूब जानता नहीं था कि उसकी बीवी राखल ये काम करके आई है। सीखने वाली बात क्या है? ईमानदारों की जुबान में अथॉरिटी है। जो कुछ आप कहते हैं भले देर से ही वो पूरा जरूर होता है, क्योंकि खुदा ने आपकी जुबान में मौत और जिंदगी को कायम किया है। सीखने वाली क्या बात है? आज से अपने अल्फाज का इंतखाब करने से पहले सोचें आप क्या बोल रहे हैं। अयूब की बीवी ने क्या किया था? अयूब की बीवी कहती है खुदा के नाम की तकफीर कर और मर जा। अयूब जानता था कि उसके लफ्जों में अथॉरिटी है। उसने खुदा की तकफीर नहीं की। क्या हुआ? उसने खुदा की शुक्रगुजारी की, जिंदगी को क्लेम किया, और बाइबल ये कहती है कि जो कुछ उससे ले लिया गया था उसको दुगना वापस लौटाया गया। लफ्जों में अथॉरिटी है, लफ्जों में इख्तियार है। खुदा ने जिंदगी और मौत दोनों को जुबान के काबू में रखा है। ऐसे बहुत से वाकयात हम देख सकते हैं जिन्होंने अपने लफ्जों से, एलिया ने बोला, काल का जमाना था, अखयब को बोला कि कल इसी वक्त फाटक के ऊपर इतनी रोटी बिकेगी कि तू सोच भी नहीं सकता। और उसके मशीरों ने बोला कि अगर हालात ये हैं कि फसलें कोई नहीं है और अगर आसमान की खिड़कियां भी खुदा खोले तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एलिया ने उनको बोला कि तुम देखोगे अपनी आंखों से और लोगों के कदमों में मरोगे पर खा नहीं सकोगे। और बाइबल यह बयान करती है कि अगले दिन कौम बनी इसराइल ने हमला किया अरामियों पर, और वहां से इतना अनाज लूट के लाए जो उनके पास पहले नहीं था, और फाटक पे जिस तरह एलिया ने बोला वैसे ही वो बिका। इस बात पे यकीन रखें कि खुदा के लोगों की जुबान में अथॉरिटी है। आप आज से इसको इस्तेमाल करना शुरू, आपके जहन के अंदर यह बात होनी चाहिए कि अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, अगर आप खुदा से तल्लक रखते हैं, आप खुदा से इलाका रखते हैं, खुदा आपके लफ्जों के अंदर पावर को पैदा करता है। खुदा आपके लफ्जों में कुदरत को पैदा करता है। जो कुछ आप कहते हैं लोगों के लिए, आप यहां पे कितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए खुदा कलाम करता है। जो कलाम करता है खुदा पूरा करता है। अगर किसी का कलाम वो पूरा नहीं होता तो वो खादम में या उसके बोलने में नहीं है, बल्कि उस शख्स की जिंदगी में वो शक है जिसके बायस वो कलाम पूरा नहीं होता। क्योंकि लिखा है खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। खुदा जो कुछ कहता है वो पूरा होता है, चाहे 1000 साल गुजर जाए। खुदा के मुंह से निकली हर बात पूरी होती है, और चूंकि खुदा के मुंह से निकली हर बात पूरी होती है, खुदा ने यह इख्तियार मुझे और आपको दिया है। आज से अपने लिए बरकत को क्लेम करना शुरू करें। अगर आप बीमार हैं तो बोले खुदावंद मैं तंदुरुस्त हूं, खुदावंद तेरा खून मेरी शिफा है। अगर आपके माली हालात खराब है तो आज से आप क्लेम करना शुरू करके खुदावंद मैं प्रॉस्पर हूं, मेरे माली हालात ठीक हैं, तू मेरा सब कुछ है। क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते हैं आपके लिए रूहानी आलमों में चीजें क्रिएट होती हैं। इसलिए लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के इख्तियार में है।
اور خدا نے کہا ہے کہ میں آج کے دن زندگی اور بھلائی، موت اور برائی، 4 باتیں بولی گئی ہیں۔ دیکھیں ہم کس لائن کے اندر ہیں۔ کیا ہم زندگی اور بھلائی کی لائن میں ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری خدا سے فیلوشپ ہے؟ اگر ہماری خدا سے فیلوشپ ہے تب ایمان سے جو بولیں گے اور شک نہیں کریں گے، خدا آپ کے لیے پورا کرے گا۔ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، خدا نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، خدا نے آپ کو سونپا ہے۔ یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ کلام میرے اور آپ کی تقویت کے لیے ہے۔ اس کلام کو بولنا شروع کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز کلام پڑھتے ہیں؟ پریز گاڈ۔ جو نہیں پڑھتے وہ روز کلام پڑھیں۔ ایوب کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے منہ میں ذخیرہ کر لیا ہے، یہ میری قیمتی خوراک سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے۔ کلام کو پڑھنا شروع کریں، کلام کی جگالی کرنی شروع کریں، کلام کو سمجھیں، روز اپنے لیے کچھ نہ کچھ ڈھونڈیں۔ یہ سمندر ہے، یاد رکھیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ کلام اور اس کے وعدے ختم نہیں ہوں گے۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، لکھا ہے وہ ہر ایک 2 دھاری تلوار سے تیز ہے۔ کیوں بولا گیا 2 دھاری تلوار سے تیز؟ کیونکہ جہاں پر یہ آپ کے لیے ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے، وہاں پہ دوسری سائڈ پہ یہ ابلیس سے بچنے کے لیے بھی ہے۔ تلوار کبھی آپ نے دیکھو جب تلوار چلتی ہے تو جس تلوار سے حملہ کیا جاتا ہے دشمن پہ، اسی تلوار سے اپنا ڈیفنس بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ کلام جو ہے یہ حملے کے لیے بھی ہے اور یہ آپ کے ڈیفنس کے لیے بھی ہے۔ اس کا استعمال کرنا شروع کریں، آپ کے لفظوں میں خدا کی طرف سے اتھارٹی آئے گی۔ پریز گاڈ۔ آج سے اگر آپ اپنے بچوں کو قرض کرتے ہیں، قرض سے مراد کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ باتیں نارمل ہیں، نارمل نہیں ہے یہ باتیں، یاد رکھیں۔ اکثر نا ماں کہتے تو ہے ہی ہو جائے، وہ ویسا ہی رہ جاتا، وہ لڑکا ویسا ہی ہو جاتا۔ تو بری باتیں نہیں، اچھی باتیں بولنا شروع کریں۔ اپنے حالات کے لیے اچھی باتیں بولیں، اپنی زندگی کے لیے اچھی باتیں بولیں، اپنے کاروبار کے لیے، ازدواجی زندگی کے لیے، ہر چیز کے لیے اچھی باتیں بولیں، اور ایمان رکھیں کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ روحانی عالموں میں کریٹ ہو رہا ہے۔ کچھ وقت لگے گا، وہ چیزیں آپ کو جسمانی عالموں میں نظر آئیں گی۔ میں آپ کو آج ایک بڑا خاص کلیہ بتا کے ختم کروں گا۔ مجھے کچھ مہینے پہلے، تقریباً سال ایک پہلے، خدا کے پاک روح نے بولا کہ ایک ڈائری بنا اور تیرے جتنے مسئلے مسائل ہیں اس ڈائری کے اندر لکھ۔ میں نے ایمان سے ڈائری بنائی، وہ کچھ 4-5 پیج کے مسئلے بن گئے، میرے کافی مسئلے لکھ لیے۔ اور کچھ مہینے پہلے میں اپنی مسز کے ساتھ بیٹھا تو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا کہ میں نے یہ جو خدا نے بولا کہ ہر روز اس ڈائری کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کر اور وہ مسئلے بول کہ خداوند مجھے یہ مسئلے سالو چاہیے۔ تو کچھ مہینے بعد ابھی میں نے دیکھا، مجھے ریئلائز نہیں ہوا کہ اس میں سے بہت ساری باتیں خدا نے سالو کر دی ہیں۔ یعنی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف کیا کیا، وہ ڈائری بنائی ہے، ایمان سے اس پہ لکھا ہے اور ریگولر دعا کی ہے۔ اور پھر میں نے کیا کہ ان میں سے جو مسئلے ختم ہو گئے میں نے ان پہ کراس لگانا شروع کیا۔ میرے خیال سے آپ کو 4 سے 5 ایسے مسئلے رہ گئے جو نہیں، خدا نے سارے مسئلے ختم کر دیے۔ ہاللیلویا۔ اپنے لیے ایک ڈائری بنائیں، ایک ڈائری بنائیں، اپنی پرسنل ڈائری بنائیں، اس میں لکھیں اپنی چیزیں، اپنی ذاتی کمزوریاں لکھیں، اپنے گھر کے معاملات لکھیں، اپنی چیزیں لکھیں، اور ریگولر خدا کے حضور ایمان سے دعا کریں، خداوند یہ مسئلہ میں تیرے حضور لاتا ہوں، تو میرے لیے قدرت کے ساتھ ان مسئلوں کا حل دے۔ آپ یقین کریں خداوند آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے الفاظ میں خدا کی طرف سے قدرت پائی جاتی ہے۔ پریز گاڈ۔ خدا ان کو برکت دے۔